हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां की औरतें नंगी रहती हैं और अपने जिस्म को बिल्कुल भी नहीं ढांपती। इस मुल्क में मेहमानों को अपनी बीवियां पेश की जाती हैं और यहाँ की औरतें गैर मर्दों के बच्चे पैदा करती हैं। इस मुल्क में बनाए जाने वाले घर मिट्टी और इंसानी फुजले से तैयार किए जाते हैं। इस मुल्क में ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जो उल्टे उगते हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क में एक पुरस्कार साहिल समंदर भी मौजूद है और यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना सहरा भी पाया जाता है। इस मुल्क से जुड़ी एक एक बात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनूबी अफ्रीका में वाक़या एक खूबसूरत और मुनफरिद मुल्क जिसे दुनिया नामीबिया के नाम से जानती है। ये बरआज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में बसा हुआ है और यह मुल्क बहरे ओकियानूस के साथ वाक़या है। नामीबिया का कुल रकबा तकरीबन 8,24,292 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 34वें नंबर पर मौजूद है। नामीबिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ नामीबिया है। बात इसके पड़ोसी ममालिक की जाए तो जनूबी अफ्रीका, अंगोला, ज़ैम्बिया और बोट्सवाना जैसे ममालिक मौजूद हैं। नामीबिया की कुल आबादी तकरीबन 26 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 143वें नंबर पर मौजूद है। बात नामीबिया के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की जाए तो विंडहोक सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है और ये नामीबिया का सबसे बड़ा शहर भी है। तमाम इंतज़ामी, सियासी और माशी सरगर्मियाँ यहीं से चलाई जाती हैं। दोस्तों, नामीबिया में बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं और इंग्लिश जुबान यहाँ की ऑफिशियल जुबान है। इसके अलावा यहाँ पर ओशी, वाम्बो, हरीरो, नामा और अफ्रीकनाइज और इसके साथ साथ जर्मन जुबान भी यहाँ के कुछ इलाकों में बोली जाती है। नामीबिया में सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है और आबादी का 90% हिस्सा इसी मजहब को मानता है। लोथरान चर्च सबसे बड़ा फिरका है। दीगर मज़ाहिब में कुछ तादाद रिवायती अफ्रीकी मज़ाहिब को मानने वालों की है और बहुत कम लोग इस्लाम या हिंदू मत जैसे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, आज के जदीद दौर के बावजूद शुमाली नामीबिया का HPA कबीला, जिसे हिम्बा कबीला भी कहा जाता है, अपनी कदीम रिवायात को मजबूती से थामे हुए है। इस कबीले की औरतें आज भी बिना कपड़ों के खुले सीने के साथ अजनबी लोगों से भी मेल जोल रखती हैं और ये सिर्फ एक छोटा सा चमड़े का स्कर्ट पहनती हैं जो इनकी सादगी भरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक जाहिर करता है। तकरीबन 50,000 अफराद पर मुश्तमिल ये कबीला शुमाली नामीबिया के कोलांडा के इलाके में रहता है। इनकी औरतें अपनी जिल्द और बालों पर ओएट नामी मिक्सचर लगाती हैं जो सुर्ख मिट्टी और बकरी की चर्बी पर मुश्तमिल होता है। ये न सिर्फ सूरज की तेज धूप से बचाता है बल्कि इनके हुस्न की अलामत भी माना जाता है। क्योंकि ये इलाका बहुत खुश्क है इसलिए यहाँ के लोग नहाते नहीं हैं। इसकी जगह ये खुशबूदार जड़ी बूटियाँ जलाकर बकरी की खाल के कंबल के नीचे बैठते हैं ताकि धुआं इनके जिस्म और बालों को पाक कर दे। दोस्तों, इस कबीले में कई नस्लों से एक रिवायत चली आ रही है। यहाँ पर एक मर्द की कई बीवियां होती हैं। यहाँ अक्सर लड़कियों की कम उम्र में शादी की जाती है और मर्द आम तौर पर 50 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। मेहमान नवाजी के तौर पर जब घर में कोई मर्द मेहमान आए तो शौहर अपनी बीवी को मेहमान के साथ रात गुजारने की पेशकश करता है और खुद किसी और जगह पर सोता है। बीवी को ये कबूल करना होता है मगर अगर वो सख्ती से इनकार करे तो वो सिर्फ इनकार ही कर सकती है, लेकिन उसे फिर भी उसी कमरे में मेहमान के साथ रहना पड़ता है। इनके मुताबिक ये रिवायत हसद को कम करती है और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाती है। DNA तहकीक के मुताबिक 70% बच्चों के वालिद दरअसल वो नहीं जिनके नाम पर बच्चे पल रहे होते हैं, जो इस कबीले के मुनफरिद खानदानी निज़ाम को जाहिर करता है। दोस्तों, इस कबीले के लोग अपने घरों को बहुत मुनफरिद अंदाज में बनाते हैं। ये झोंपड़ियाँ कोन नुमा शक्ल में होती हैं जिनकी दीवारें मिट्टी और इंसानी फुजले से बनाई जाती हैं।
تاکہ یہ زیادہ مضبوط رہیں۔ چھت بنانے کے لیے موپانے کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں جو ایک مضبوط افریقی پودا ہے۔ ان گھروں کے اندر سادگی ہے جو ان کے آبائی طرز زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ گھر صرف پناہ گاہ نہیں بلکہ روحانی مقام بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان خاص مواد سے بنے گھر بدروحوں کو بھگاتے ہیں اور گھر میں خوشحالی لاتے ہیں۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ایسے گھروں میں رہنے سے خواتین جوان نظر آتی ہیں۔ ہمبا خواتین کو افریقہ کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، خاص طور پر ان کے بالوں کے خوبصورت انداز اور تہواروں میں لگائے جانے والی مٹی اور فضلے کی تہوں کی وجہ سے۔ دوستو، تقریباً 100 سال پہلے نمیبیا کے صحرا میں ایک ایسا شہر آباد ہوا جو ہیرے کی کانکنی کا مرکز مانا جاتا تھا۔ یہاں جرمنی سے بہت سے لوگ آئے تاکہ دولت کما سکیں۔ یہ شہر ایک جرمن گاؤں کی طرز پر بنایا گیا تھا جس میں کیسینو، سینما، سوئمنگ پول، ڈانسنگ ہال، بجلی گھر اور برف خانہ بھی موجود تھا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد ہیرے ختم ہونے لگے اور یہ شہر زوال پذیر ہو گیا۔ 1954 میں آخری رہائشی ایک جرمن آرکیٹیکٹ بھی یہاں سے چلا گیا۔ آج یہ شہر صحرا کی ریت میں دفن ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی یہ جگہ آج ٹورسٹ اور فوٹوگرافرز کے لیے جنت بن چکی ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو دولت کی ناپائیداری اور قدرت کی طاقت کی علامت ہے۔ دوستو، ہمبا قبیلے کے ساتھ ساتھ سان قبیلہ بھی قدیم ترین اقوام میں سے ایک ہے۔ ان کے ہاں ٹرانس ڈانس نامی ایک رسم پائی جاتی ہے جس سے وہ روحانی طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ مانتے ہیں۔ ان کے روحانی پیشوا اس رقص کے ذریعے بیماروں کو ٹھیک کرتے ہیں جنہیں شمن کہا جاتا ہے۔ یہ رسم رات کو آگ جلا کر کی جاتی ہے جہاں عورتیں اور بچے گانا گاتے ہیں اور مرد خاص طور پر گھنگرو پہن کر رقص کرتے ہیں۔ رقص کے دوران کچھ شمن بے خودی کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہ اپنے آباؤ اجداد کی روحوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور پھر مریض پر ہاتھ رکھ کر اس کی بیماری نکالتے ہیں۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک دلچسپ مگر عجیب قسم کے درختوں کے جنگل کی جسے کیوری ٹری کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 250 سے 300 درخت موجود ہیں جو الٹے نظر آتے ہیں جیسے ان کی جڑیں آسمان کی طرف ہوں۔ یہ درخت جنوبی افریقہ کے مقامی لوگوں کے لیے تیر رکھنے کے کوش بنائے جاتے تھے، اسی لیے ان کا نام کیوری ٹری پڑا۔ یہ درخت خوش علاقوں میں بھی پنپ سکتے ہیں اور ان کی اونچائی 23 سے 30 فٹ تک ہوتی ہے۔ جو چیز ان درختوں کو نمایاں بناتی ہے وہ ان کے موٹے چھلکوں والے تنے جن میں بھورا اور زرد رنگ ملا ہوتا ہے جو ایک ناقابل فراموش منظر پیش کرتا ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ مقامی عقیدہ بھی ہے۔ ان درختوں کو خوش قسمتی کی علامت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی درخت کی دیکھ بھال کریں یا محض کوئی ایک درخت ہی ڈھونڈ لیں تو آپ کو عمر بھر کے لیے خوش نصیبی حتیٰ کہ ہیروں کی دولت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ دوستو، نمیبیا دنیا کے بلند ترین اور حیرت انگیز ریت کے ٹیلوں کا گھر ہے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا ٹیلا بگ ڈیڈی ہے جو سوسس فلی کے علاقے میں موجود ہے اور 325 میٹر اونچا ہے۔ لیکن نمیب صحرا کا سب سے اونچا ٹیلا ڈون 7 ہے جو 388 میٹر کی بلندی پر ہے۔ یہ ٹیلے سرخ ریت اور منفرد محلے وقوع کی وجہ سے ٹورسٹ کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ اگر کبھی ان ٹیلوں پر چڑھنے کا موقع ملے تو سورج نکلنے یا غروب ہونے کا منظر ضرور دیکھیں۔ ان لمحات میں صحرا کے رنگ اتنے حسین نظر آتے ہیں کہ بس دل کو چھو جاتے ہیں۔ ایڈوشا نیشنل پارک افریقہ کی بہترین وائلڈ لائف مقامات میں سے ایک ہے جو شمالی نمیبیا میں واقع ہے۔ یہ پارک سن 1907 میں قائم ہوا اور اس کا رقبہ 22,270 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں بگ 5 یعنی شیر، چیتے، ہاتھی، گینڈے اور بھینسے پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ یہیں تک محدود نہیں، یہاں زرافے، زیبرے، ہرن اور پرندوں کی 340 اقسام بھی موجود ہیں۔ اس پارک کا مرکزی حصہ ایٹوشا سالٹ پین ہے جو ایک وسیع نمکین علاقہ ہے جو سال کا زیادہ تر حصہ خشک رہتا ہے، مگر جب کبھی بارش ہوتی ہے تو یہ علاقہ پانی سے بھر جاتا ہے اور ہزاروں فلیمنگو پرندے یہاں پر آتے ہیں جنہیں ایک ساتھ چمکتے پانی پر دیکھنا ایک ناقابل فراموش منظر ہے۔ نمیبیا دنیا کے کم ترین
آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے اس کی قدرتی خوبصورتی محفوظ رہی ہے۔ یہاں کے سب سے پراسرار مقامات میں اسکیلیٹن کوسٹ شامل ہے، جو شمالی ساحلی پٹی پر واقع ہے۔ یہ علاقہ اپنی خطرناک فضا، دلکش مناظر اور ساحل پر بکھرے جہازوں کی باقیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کا موسم سخت ہے، گھنی دھند، خطرناک لہریں اور طاقتور سمندری کرنٹس نے سینکڑوں جہاز تباہ کیے ہیں۔ اندازہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 1000 سے زائد جہاز تباہ ہو چکے ہیں۔ نامیب صحرا کو دنیا کا سب سے پرانا صحرا مانا جاتا ہے، جس کی عمر تقریباً 8 کروڑ سال سے بھی زیادہ ہے۔ شدید گرمی اور خشکی کے باوجود یہاں زندگی کا وجود ہے۔ صحرا کے جنوبی حصے میں تو اتنی شدت ہے کہ صرف جیمز باک نامی ہرن ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ اگرچہ نامیبیا کو صحرا کہا جاتا ہے، لیکن یہاں گرمی اتنی شدید نہیں۔ یہاں کا اوسطاً درجہ حرارت 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے اور موسم سارا سال نسبتاً معتدل رہتا ہے۔ دوستو، نامیبیا ایک ایسا پراسرار ملک ہے جس کے دلکش مناظر اور قدیم روایات ساری دنیا سے الگ ہیں۔ آپ کو ان روایات اور طرز زندگی کے بارے میں دیکھ کر کیسا لگا؟ کیا آپ نے کبھی نامیبیا کا سفر کیا ہے؟ تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔